جی میرا نام اعجاز احمد ہے، میں جی این نیوز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی، تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، یا وہ سیاسی ٹولہ کہہ لیں، اس کے وزیر اعلیٰ کھل کر ریاست کے آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، بانی چیئرمین جو ہیں وہ عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں، اور بے شمار واقعات ہیں، جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں، لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، لیکن اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی، اور عہدیداروں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ فلاں پہنچ گیا مذاکرات کے لیے۔ آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکیں ہمیں ان ایمبیگوس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈھیل ہے، اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، بیفور آئی کم ٹو یور اسپیسیفک کوشچن ڈیل پہ، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے۔ اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں، تمام نسل، رنگ اور مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی کسی قسم کی کوئی ذاتی طور پہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ تاہم چونکہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم، تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں، تو ہر حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا، فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی، جس طرح ہم ایک خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے، ہم ایک خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں ہیں، اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں، تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے، اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا۔ اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں آئے۔ میں آئی تھنک بڑا واضح طور پہ میں نے بتایا ہے، آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا، کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے، آپ اعلیٰ عدلیہ کے وقار کے منافی بات چیت کریں۔ تو جو آئین اور قانون پاکستان ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آئین تو چلیں، آئین بہت مقدم ہے، آئین سے بڑھ کے ہم سب کے لیے ہمارا دین ہے۔ کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو،
اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا حکم کلیئر ہے، اور ہم نے افواج پاکستان کے ہر فرد نے تو آئین کی پاسداری کا حلف بھی اٹھایا ہے۔ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے ملک کی سالمیت کو، ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا جائے، کہ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے چھپ کے ملک کی تشخص، اخلاقیات اور یہاں پہ عدلیہ کے وقار کو داؤ پہ لگا دیا جائے۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو مقننہ ہے، جس کا حق ہے قانون سازی کرنا، کہ یہ جو جھوٹ، پروپیگنڈے اور فیک نیوز کی ہے، جو بازار گرم ہے، جس پہ الزام تراشیاں بلا ثبوت، الزام تراشیاں صبح سے لے کے شام تک تواتر سے جاری ہیں، اس کے اوپر جو مقننہ ہے وہ ضروری قانون سازی کرے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں، ہم یہ بھی امید کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو نئے قوانین بننے ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آج اس معاشرے میں سے نفرت، ہیجان، جھوٹ، پروپیگنڈا، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ اس معاشرے کی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ ہم آپ کو، لیکن یہ آپ اطمینان، ہم اس بات پہ اطمینان کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصے سے معاشرے میں کچھ استحکام آ رہا ہے، جو عدم اعتماد ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون کیا کیسے جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے، کہاں سے بولا جا رہا ہے، کیسے بلوایا جا رہا ہے، کس طرح پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور وہ پروپیگنڈے کس طرح کھل کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارا ہتھیار، ہماری طاقت، جیسے میں نے پہلے عرض کی، وہ سچائی ہے، وہ حقائق ہیں، وہ متزلزل ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اس آئین پہ، اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے احکامات کے اوپر۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جھوٹ اور فریب انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی تائید کے ساتھ اور ان کے شعور کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شکست ہوگی۔ آئی تھنک دس از ناٹ دی پراپر فورم جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا۔ اس کے جو فورم ہے کچھ اور ہے جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا۔ میں آئی ہیو گیون یو دی لارجر کانٹیکسٹ جس کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اندر یہ فریب، پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، کیوں پھیلایا جا رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، اینڈ وائی اٹ از اسینشیل دیٹ وی انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ۔ یہ آپ کے انڈیویجول کے گھر سے لے کے اس معاشرے کی بنیادوں تک کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر آپ کا ریاست پہ اعتماد کے اوپر وار ہونا شروع ہو جائے، اگر آپ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جائیں، اگر آپ دوست اور دشمن میں تمیز کرنا بند کر دیں، تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بہت اس میں ایک چھوٹی چیز ہے کہ کیا کھلے گا، کیا بند ہوگا۔ وی ہیو اے بگر پرابلم، اور وہ متعلقہ جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے، جو ریگولیٹرز ہیں اور جو حکومتی ادارے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔